مدن عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج کا جو ہمارا درس ہے اس درس کا تعلق سورۃ المائدہ سے، اور یہ قرآن کریم کی پانچویں بڑی سورت ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ بڑے اختصار کے ساتھ اس صورت کا تعارف میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس صورت کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتلائی جائے کہ اس صورت کی تمام آیتیں سوائے آیت نمبر 5 کے بقیہ تمام آیتیں مدنی ہیں، یعنی مدینہ کے ارد گرد بقیہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس صورت کو بھی مدنی صورت کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیشتر آیتوں کا تعلق مدینہ سے ہے، مدینہ کے ارد گرد وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صورت کے اندر کل 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں، اور اگر آپ حروف کو گننا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں کل 12,464 حروف ہیں۔ 12,464 حروف ہیں۔ اس صورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس صورت کا نام، جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا، سورۃ المائدہ ہے۔ ایک سوال آپ کی طرف سے آئے گا کہ المائدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المائدہ جو اس صورت کا نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، المائدہ کا معنی اردو میں دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ دسترخوان جس پہ آدمی کھانا کھاتا ہے، خاص طور سے جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اس صورت کا جو نام المائدہ ہے، میں نے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا کہ چونکہ اس صورت میں آیت نمبر 114 میں المائدہ کا نام آیا، المائدہ کا لفظ آیا ہے، چنانچہ اسی لفظ کو اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر تھوڑا سا ایک بات یہ بھی آپ جان لیجئے کہ المائدہ جو دسترخوان ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، تو ہم لوگ کی خواہش یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دسترخوان نازل کر دیں، اس پر نو بنو کے کھانے ہوں، طرح طرح کے کھانے ہوں۔ جب آسمان سے یہ دسترخوان نازل ہوگا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں گے۔ یعنی معجزہ کے طور پر ان لوگوں نے فرمائش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے مطالبے پر آسمان سے دسترخوان، یعنی آسمانی دسترخوان نازل فرمایا معجزے کے طور پہ۔ چنانچہ اسی سے المائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ کہہ لیجئے کہ عیسائیوں کی ایک طرح سے کٹ حجتی تھی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے پر بہت ساری نشانیاں تھیں، اور یہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کچھ ایسی نشانیاں ان نبیوں اور رسولوں کو دی جس سے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک معجزہ نہیں دیا، یہ المائدہ والا دسترخوان والا نہیں،
جب آپ پڑھیے گا، حدیث پڑھیے گا، قرآن پڑھیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بھی معجزہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ بلا باپ کے پیدا کیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نشانی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ان کے مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ کس بات کی تہمت لگاتے ہیں؟ زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ کہتی ہیں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ شادی ہوئی نہیں، کوئی شوہر ہے نہیں، یہ بچہ کہاں سے چلا آیا؟ میرے بھائی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں ذکر کیا ہے کہ مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا اس بچے کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کی اس بچے کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دی، اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا؟ یہ تو ابھی اپنے ماں کے گود میں ہے، یہ اپنے مہد میں، عربی میں گود کے لیے مہد کا لفظ آتا ہے، کہا کہ کیسے بول سکتا ہے، ماں کی گود میں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود ہی سے بولا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ سب قرآن کی آیتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے لیے مجھے فرما بردار بنایا ہے۔ ایک بچہ کا ماں کے گود میں بولنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے نا؟ یہ بھی معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے یہ نشانی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی پہچان تھی کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوئی اگر نابینا ہوتا تھا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ کوئی اگر ایسا ابرص ہوتا تھا جس کے بدن کے اوپر کیا سفید داغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، وہ آدمی شفایاب ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے، عیسائیوں کو صبر نہیں ہوا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے دسترخوان نازل کروا دیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بھی نازل کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول سے، سچے نبی اور رسول ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس کے بعد میں آیت بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے، نازل ہوئیں۔ میں اس کے بارے میں پھر بتاتا ہوں آیت میں آگے۔ خیر، کوئی اگر سوال ہو تو اخیر میں پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ درس اصل ریکارڈڈ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ خیر، بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے کیا ہے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے نبی اور رسول ہونے کی صداقت میں میرے بھائیوں، اور اسی میں سے المائدہ بھی تھا، دسترخوان کا جو مطالبہ کیا تھا وہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو صورت ہے سورۃ المائدہ، یہ صلح حدیبیہ کے وقت سے نازل ہونا شروع ہوئی۔ صلح حدیبیہ ایک اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، سیرت کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو سن 6 ہجری کا ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور عمرہ کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کیا ہے چل پڑے، اور پھر وہاں قریب میں گئے تو کچھ صحابہ کرام کو بھیجا کہ تاکہ وہ مکہ کے رائے عامہ کو معلوم کریں، اور ٹھہر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، مکہ سے قریب ایک جگہ ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ ٹھہر کے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پہ ٹھہر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے، اور پھر وہاں ایک بڑے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیجا، تاکہ لوگوں کو یہ مکہ بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال کرنے نہیں آئے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جھگڑا کرنے نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی اور افواہ پھیل گئی۔ افواہ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے اپنے صحابہ سے بیعت بھی لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی کہ جن لوگوں نے بھی اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے میرے بھائیوں راضی ہو گیا۔ خیر کیا ہے، تو اس وقت سے یعنی اس واقعے سے سن 6 ہجری سے یہ صورت کیا ہے نازل ہونا شروع ہوئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت کیا ہے مکمل ہوئی۔ میرے بھائی اس صورت کو جب آپ پڑھیے گا، اس کے معنی اور مطالب پر جب آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس صورت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام قوی ہو چکا ہے، اسلام مضبوط ہو چکا ہے، اور اب کافر اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسلام کیا ایک تناور درخت ہو چکا ہے، اور کافر لوگ بھی یہ سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کو مٹانا بہت مشکل ہے، مسلمان بہت مضبوط ہو گئے ہیں، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ اسلام کی قوت اور اسلام کی سربلندی اس وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب لوگ اسلام پر پورے طور پر عمل کریں، عمل پیرا ہوں، اسلام کے اصولوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے حلال سمجھیں، اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھیں۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں یہود و نصارہ کی اس دعوے کی بھی تردید کی گئی ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دلارے اگر کوئی ہیں تو یہود و نصارہ ہی ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے تھے۔ یہ بار بار بات آئی کہ یہود و نصارہ، خاص طور سے نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کی تردید کی کہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے نہیں ہیں، دلارے نہیں ہیں، جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو اور ان دونوں غلط عقیدوں کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں میرے بھائیوں کھل کر تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور اسی طرح جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا تذکرہ کیا، 2 بیٹے کا واقعہ بیان کیا، جس کو آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کبھی کبھار، کہ حابیل اور قابیل کا تذکرہ اور قصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا کہ کیسے کیا ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہوتا کیا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم اور حوا سے جو بچے ہوتے تھے، تو ایک بھائی کی شادی جو ہوتی تھی، جب اگلی جو بہن ہوتی تھی اس سے ہوتی تھی، اور اگلے بھائی کی شادی جو پہلے والی بہن سے ہوا کرتی تھی۔ لیکن حابیل کے ساتھ، یعنی ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک ساتھ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتا تھا۔ تو جو بیٹا پیدا ہوا اس کی شادی کیا ہے، جو بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی ہے اس کے ساتھ، اور جو وہاں جو بیٹی ہوئی اس کی شادی پہلے والے کیا ہے بیٹے کے ساتھ۔ تو حابیل جب پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ جو ان کی بہن پیدا ہوئی وہ چہرے کے اعتبار سے کچھ بدصورت تھی، اور جو اگلے مرتبہ جو بیٹا پیدا ہوا قابیل، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اس وقت کے دستور کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے تھا کہ حابیل کی جو شادی ہو قابیل کے بہن سے، اور قابیل کی جو شادی ہو وہ حابیل کے ساتھ ہونے والی بہن سے۔ لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں تھی، قابیل یہ چاہتے تھے کہ ان کی شادی انہی کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا ان کی جو بہن پیدا ہوئی ہے ان کے ساتھ ہو۔ معاملہ کیا ہے، پھنس گیا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیا قربانی پیش کرو، نظر پیش کرو۔ آیت میں یہاں پہ موجود ہے اس صورت میں کہا کہ قربانی پیش کرو، اور قربانی ان لوگوں نے پیش کی۔ قربانی کس چیز کی پیش کی، اس کے حوالے سے مفسرین کے الگ الگ آراء ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دمبے کی قربانی، بعض لوگ کہتے ہیں گیہوں کی قربانی کیا پیش کی۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی،
ہاں، اور جس کی چیز کو کیا ہے، ہاں، جس کی قربانی کو اگر وہ آگ کھا جائے سمجھ میں یہ آتا تھا کہ اس کی قربانی کیا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ تو جب دونوں نے کیا قربانی پیش کی، نظر پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ یعنی کہ حابیل کی اب شادی کس سے ہونی تھی، قابیل کے بعد سے جو خوبصورت تھی، اور یہ چیز کیا ہے قابیل کو گوارا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ پورا واقعہ میرے بھائی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس صورت میں کیا ہے موجود ہے۔ اسی طرح اخیر میں اس صورت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دلی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بیان کر دیا ہے، آپ لاکھ یہودیوں سے دوستی کیجیے، ہاں، نصرانیوں سے دوستی کیجیے، یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست۔ دیکھ لیجیے دنیا کی حالت کیا ہے، عالمی منظرنامہ کیا بنا ہوا ہے، ہاں، یہ کیا ہے، کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہ ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک میرے بھائیوں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا میرے بھائیوں اعلان ہے۔ اسی طرح اس صورت میں قسم کے کفارے کو بیان کیا گیا ہے۔ قسم خاص طور سے عورتوں کے لیے بات بڑی مفید ہو سکتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، زور پیدا کرنا چاہتا ہے، قسم کھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قسم صرف اللہ کے نام اور اس کی صفت کی کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے جو نہیں جانتے ہیں، آنکھ کی قسم، ناک کی قسم، چہرے کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، فلاں کی قسم، جو مخلوقات میں سے ان کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ گناہ ہے۔ اور یہ گناہ ہے اگر قسم کھائی جائے گی، اور وہ بھی سچ بات میں، جھوٹ بات میں نہیں۔ ہاں، قسم کی بہت ساری قسمیں اہل علم نے بیان کی ہیں، ہاں، کہ یمین کیا ہے، غموس ہے، ہاں، اسی طرح یمین لغو ہے، یمین منعقدہ ہے، الگ الگ قسمیں۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ بتلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کے نام کی قسم کھائے۔ لیکن اگر آپ نے قسم کھا لیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جس چیز پہ میں نے قسم کھائی ہے، ہاں، اس کا کر لینا بہتر ہے، اس کا کیا ہے، کر لینا بہتر ہے، تو آدمی قسم کو توڑ بھی سکتا ہے۔ ہاں، آدمی قسم کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن اگر آپ قسم توڑ رہے ہیں تو پھر کیا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس کفارے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کیا ہے قسم توڑ رہے ہیں پھر کفارے میں کیا دیجئے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو ایسے نہیں، بہت آسان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نام کی قسم کھائیں اور جب تب کیا ہے توڑتے رہیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو پوری کیجئے، اور اگر آپ توڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہے ان کفاروں میں سے کوئی چیز ادا کیجئے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے، یا ایک غلام کو کیا ہے آزاد کریں۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے آپ کیا ہے 3 دنوں کا میرے بھائیوں روزہ رکھیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں، مفید باتیں، رہنما باتیں، ایسی باتیں ہماری جن سے ہماری زندگی سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے، ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ قرآن سمجھنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔